السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ رمضان المبارک کو خوشیوں کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ ہر انسان کو رمضان کے مہینے میں خوش رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک وہ خوشی جب وہ اپنا روزہ کھولتا ہے، یہ ایک فطری خوشی ہوتی ہے۔ روزے دار کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ قبول کیا۔ جب ہم افطاری کی دعا پڑھتے ہیں، جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، یعنی اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ کہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر وہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے۔ تو رمضان ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اور دوسری خوشی روزے دار کو تب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کا خاص اہتمام کریں گے اور روزے داروں کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ مہینہ اہم اور افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اب تیاری سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم گولز بناتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں زیادہ عبادات کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ مثلا نماز آپ کی 5 منٹ ہے تو آپ اس کو 10 منٹ پر لے جائیں۔ اگر آپ ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، تو آپ 12 سنہ کو واپس لے آئیں ابھی سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 12 سنہ ادا کی دن کی تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! ابھی رمضان میں صرف 18 یا 19 دن ہی باقی ہیں، تو آپ ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ابھی سے آپ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے اپنی روٹین کی ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو ایڈجسٹ کرنے میں۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، ابھی سے ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں، اور نماز میں سنت میں آپ سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں ایک بہت اچھا ماحول دیتا ہے جس میں ہم اپنی عبادات بڑھا دیتے ہیں اور اپنی عادتیں بدلتے ہیں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ رمضان میں قید ہو جاتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض کیا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا جو بھی انسان اس کا فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ایک بدبخت ہے۔ تو اس لیے اس عظیم مہینے کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ آپ کچھ دعائیں یاد کریں گے تو ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں آپ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی دعا آپ یاد کریں اور پڑھیں، اللہ کو بہت پسند ہے اس کی حمد و ثنا۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ ورد کرتے ہیں تو آپ کا ذکر اللہ کے عرش پر جاتا ہے۔ دوسرا، درود ابراہیم کی کتنی فضیلت ہے، آپ درود ابراہیم پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنی دل کو، اپنی زبان کو تر کرنا پڑے گا اللہ کے ذکر سے، تاکہ آپ کو پریکٹس نہ کرنی پڑے اور آپ کی پہلے سے ہی پریکٹس ہو، اور وہ جو ذکر ہے وہ ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہے، اور ہمیں رمضان میں پریکٹس نہ کرنی پڑے بلکہ ہم عمل کریں۔ بہت لوگ رمضان کو پریکٹس کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے پریکٹس کرنی چاہیے، اور رمضان جو ہے وہ عمل کا مہینہ ہے، اور یہ عمل اگلے 11 مہینوں میں ہمیں بہت کام آتا ہے۔ تو ابھی سے تیاری شروع کریں، رمضان کی بہت ہی کم دن رہ گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں بہت سارا ذکر کرنے کی اور عبادات کرنے کی۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔